رافیل جہاز آ جانے دیجیے، S-400 کا جو اینٹی بلسٹک میزائل نظام ہے وہ لگ لینے دیجیے، اس کے بعد جو ان کے چند ایک نیول کی چیزیں آنی ہے وہ آ جانے دیجیے، وہ ڈیفینیٹلی آئے گا آپ کے لیے، اور وہ آئے گا آزاد کشمیر کے، اور اس وقت آپ کہیں گے اچھا جی اب ہم سینے بائیں بگائے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ پوری دنیا کی توجہ سیز فائر کی اس خلاف ورزی کی طرف رہے کہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم نے کوئی یہ اندازہ لگانا ہو کہ کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو بڑا اچھا تجزیہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں، اور تاریخ میں اگر کہیں آپ کو ایسا ملتا ہے کہ بھارت نے کسی قسم کے اخلاقی دباؤ کو قبول کیا ہے، چاہے وہ ہیومینیٹیرین جو مختلف آرگنائزیشن ہے ان کا ہو، یا انہوں نے تو یہاں تک کہ UN کی ریزولوشن جو کہ سب سے بڑی چیز ہے اس کا کوئی پاس رکھا ہے، یا کوئی اور انسانی حقوق کا پاس رکھا ہے، پھر تو میں اس بات پہ غور و فکر کروں کہ جی امکانات کیا ہیں۔ میرے بھائی اس سے 10 گنا زیادہ پریشر بھی آ جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہونے والے۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا ہے، یا تو آپ مجھے کہیں نا کہ انہوں نے انتخابات میں جو کہا تھا وہ پھر کیا نہیں، اس کے بعد جب پلوامہ کی ہوا اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ کیا نہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے آزاد کشمیر پر، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے جو کہ کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کر رہا ہے، تو اب بھی اگر ہم نہ سمجھے اور یہی سمجھتے رہے تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص حکمت عملی کے تحت اپنا پلان ٹائم لائنز کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے سلامی ٹیکٹکس، جس میں ہوتا ہے باریک باریک چھوٹے چھوٹے کام کرتے آگے چلتے جانا، ایک نیو نارمل سچویشن وہ کریٹ کر رہا ہے جس کا میں وہ عادی بنا رہا ہے کہ وہ ہم یہ کہتے رہے، اور وہ دیکھیں ایک ایٹمی طاقت دوسری ایٹمی طاقت کے شہریوں کو شہید کر رہی ہے، اور دوسری ایٹمی طاقت جو ہے وہ دنیا سے شکایت کر رہی ہے۔ اگر یہ سچویشن رہی تو اور دنیا نے پہلے اگر کوئی ایسا کام کیا ہو تو اس کی کوئی نظیر ملتی ہو تو پھر بھی چلو ہم کہیں کہ جی چونکہ دنیا نے یمن میں کام ٹھیک کر لیا تھا، کیونکہ دنیا نے عراق میں کام ٹھیک کر لیا تھا، سیریا میں کام ٹھیک کر دیا تھا، اب امید ہے انشاءاللہ وہ کشمیر میں بھی کام ٹھیک کر۔ کس دنیا کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ کون سی دنیا نے کیا کیا ہے آج تک، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے، فلسطین کے لیے کیا کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنا ڈپلومیٹک منور ہے اس کو کوئی کمزور کرنا چاہیے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ مودی کے رویے میں یا ہندوستان کے رویے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جو کچھ کرنا ہے پاکستان کو کرنا ہے، باقی آپ چاہے آسمان کی طرف دیکھتے رہے یا زمین کی طرف دیکھتے رہے۔ OIC کو خط لکھا وزیر خارجہ نے، اس سے پہلے بھی آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سر مسلم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے اتنی کھل کر نہیں بات کی ہے، تو ہماری تو اپنی OIC شاید اتنی خاموش ہے کہ وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی ہے، تو پھر ہم باقی دنیا کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ تو اگر ہم یہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ہم صرف بات کر رہے ہیں ڈپلومیٹک ورچز کی، ڈپلومیٹک ایکشنز کی۔ میں چونکہ اور باتیں بھی کر رہا ہوں تو، اور آپ چونکہ پوچھ رہے ہیں کہ اور ہم کیا کریں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 شعبے ہیں جہاں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک میں ہم کر رہے ہیں جو کہ ڈپلومیسی ہے، اور اس میں یہ بھی شامل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے پولیٹیکل، انہوں نے ایک تبدیلی لے کر آئے ہیں، وہاں کا سٹیٹس چینج کیا ہے، ہم نے ابھی تک کوئی ایسا پولیٹیکل ورچر نہیں کیا اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے۔ میں گنواتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو شملہ معاہدے کو تنسیخ کر دینا چاہیے، منسوخ کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے عملی طور پہ اس کو منسوخ کر دیا تاکہ ایک چیز تو ہو۔ نمبر 2، آپ کو گورنمنٹ ان ایگزائل بنانی چاہیے، مقبوضہ کشمیر کی جو ریپرزینٹیٹو ہو، تاکہ ایک دباؤ چاہے وہ کسی یورپ ملک میں بنائے یا جہاں بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو جانا چاہیے اقوام متحدہ کے پاس، ان کو کہیں کہ پارشل پلیبسائٹ، کہ جتنا آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ہے اس میں آپ پلیبسائٹ کروا کے دیکھ لیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی فوج کو ایک بیرکوں میں لے جائیں گے، کسی طریقے سے بھی لے جائیں گے، اپنے انتظامات کے تحت وہ کر لیں۔ یہ بہت بڑے اقدامات ہوں گے پولیٹیکل۔ اس کے بعد ہمیں قانونی اقدامات کرنے ہیں، ہمیں فولڈر بنانا چاہیے۔ جو لغاری صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم ہے، زبانی بار بار کہنا جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، باقاعدہ ڈاکومنٹ کریں، ایک فولڈر بنائیں اور تمام ملکوں کو بھیجیں، اور اقوام متحدہ کو بھیجیں، ہیومینیٹیرین والوں کو ان کو بھیجیں، وہاں پر ایک قابض فوج ہے، اور قابض فوج کی موجودگی میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ باقی ملک جو ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو وہاں کے محصور اقوام ہے، قوم ہے، وہ ہم نے اس بات کو بھایا نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا آپ دوسرے ملکوں کو کہ آ کے مدد کریں جا کے اقوام متحدہ کے اس کے متعلق۔ اور وہ تو آخری بات ہے جو ملٹری کی آتی ہے، جس میں ہم کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ ٹریننگ اپنے نوجوانوں کی شروع کر دیں، اور کہیں کہ اگر ہم پہ حملہ کیا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ کشمیر کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں، پاکستان کے نوجوانوں کی ٹریننگ کریں،
اور پھر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں، فوجی ہوں، کہ منہ توڑ جواب جب دیا جاتا ہے تو پھر اگلے دن دوبارہ فائرنگ نہیں ہوتی۔ صحیح، بھائی یہ بہت بڑی بات جن صاحب آپ نے کی ہے کہ اگلے دن پھر فائرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہے سر، یہاں سوال آپ نے جو ٹریننگ کے حوالے سے، ہمارے تو پہلے کو ٹریننگ کے آج سے 9/11 کے پہلے سے کچھ ایسے منظر تھے، اس کو آج تک دنیا میں دکھایا بتایا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وہ اور بات تھی، وہ باقاعدہ ٹریننگ کی بات نہیں تھی، وہ تو دہشت گردوں کی ٹریننگ کی بات تھی۔ آپ باقاعدہ انڈکٹ کریں، نوجوانوں کو کہیں کہ ہم یہ ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، کشمیر کے سلسلے میں اگر اٹیک ہوا تو اس کی ہم یہ اب کہیں یہ بات، اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کریں، اور ایسی کی تیسی دنیا کی، اگر پہلے دنیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کون سی بھلائی کی ہے کہ آپ دنیا کا منہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنا دنیا کے ضرور آپ ان کو خوش رکھیں، کوشش کرتے رہیں، کام وہ کریں جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے۔ کل کو خدا نہ خواستہ اگر حملہ ہوتا ہے آزاد کشمیر پر، آج اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ٹرین نہ کیا تو وہ سیسا پلائی دیوار کون مدد کرے گا ہماری فوج کی؟ وہ 9 لاکھ فوج وہ ادھر اگر وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اور ہماری ٹوٹل فوج اگر 5 لاکھ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پھر ریشیوز کیا ہیں فوجوں کی۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سوچ سمجھ کر یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ 4 شعبے میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ہم صرف ایک شعبے میں چکر کاٹ رہے ہیں اور باقی 3 شعبے ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو پھر اس کا مطلب ہے لغاری صاحب کہ حکومت صرف زبانی جمع خرچ کی بات ہے، ایک خط لکھ دیا، 2 بیان جاری کر دیے، 3 ٹویٹس کر لیں، 1 یا 2 ملکوں کے لوگوں سے فون پہ رابطہ کر لیا، بس یہاں سے آگے تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ پھر جن صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شعبہ ہے اس میں بھی شاید پوری طرح سے نہیں چل رہے، وہ بھی نہیں کر رہے نا، وہ بھی نہیں پورے طور پر کر رہے، اس میں وہ سلیقے سے کام کر سکتے، سلیقے سے کام نہیں کہہ رہے ہیں بھائی جب ایک معاہدے نے نہیں ڈیلیور کیا ہے، اور وہ 72 میں معاہدہ ہوتا ہے، 73 میں معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ آپ کا ڈیلیور نہیں کرتا ہے اپ ٹو 2020، اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر پورے 48 سال گزر جانے پر بھی وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے معاہدے کو کیا کریں گے؟ اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے؟ نہیں بھائی، آپ ختم کرنے کا اعلان کریں، یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کریں کہ بھائی نہیں ہے، ہم اس پوزیشن پر جا رہے ہیں جس پوزیشن پر ہم 1972 میں تھے، 1972-73 کی پوزیشن پر ہم واپس جا رہے ہیں، اور ہم اس کو کنٹرول لائن نہیں کہہ رہے، ہم اس کو سیز فائر لائن کہہ رہے ہیں، اور یہ جنگ بندی لائن ہے، ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور ہم اس کے آگے بڑھ کر کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہماری پوزیشن چینج ہو سکتی ہوگی۔ اور دنیا نے کون سا کر لیا ہے ہمارے لیے؟ کیا اقوام متحدہ کی، صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب، کیا اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، سیکورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اس کو تو انڈیا نے نہیں کنسیڈر کیا، نہ صرف عالمی برادری نے کون سا کنسیڈر کر لیا۔ ہمارے یہاں اس طرح کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے، ادھر رہے گا، ادھر ہم رہیں گے، ادھر انڈیا رہے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایسے کا ایسا ارینجمنٹ ہے، یوں ہی چلایا جائے گا۔ جنرل مشرف کے دور میں کیا پوزیشن چل رہی تھی؟ وہ یہ کہتے کہ جی قریب پہنچ گئے، وادی جو ہے وادی کے اوپر کوئی ایک ڈرامہ کر لیں گے، باقی علاقے انڈیا اپنے پاس رکھے گا، ہم اپنے پاس رکھیں گے، کوئی اس طرح کا حل نکالیں گے۔ ہمارے حل یا ہمارے جو چیزیں ہیں جن صاحب، ہم حل لے کے جائیں یا نہ جائیں، اس حل کو تو خاطر بھی نہیں لا رہا بھارت نے جو پلان کیا، بقول آپ کے وہ پلان کیا، وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب جا رہا ہے۔ اگر تو بات یہاں تک بھی ہوتی نا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور تب بھی میں کہتا کہ چلو کوئی بات نہیں، جیسے ہمارے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں جی ہماری کمزوریاں ہیں، اندرونی طور پہ کمزور ہیں، ہمارے اکانومی کمزور ہے، تو اگر اس بات پر بھی بیٹھے رہتے تو میں کہتا کہ چلو کوئی بات، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی میرے بھائی۔ ہندوستان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کشمیر کو ہضم نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کو سرنگوں نہ کر دے، اور اسی طریقے سے اس کی جو اقلیتیں ہیں ہندوستان والی، وہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں رہیں گی جب تک کہ پاکستان کو سرنگوں نہ کر دے۔ تو پاکستان کو سرنگوں کرنا اس کے ایجنڈے میں بالکل ٹاپ پرائرٹی میں ہوگا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا وقت چنے اور وہ اپنی جگہ چنے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ دشمن نے کوئی ایک کام کرنا ہے تو پھر اس کو اپنا وقت نہ چننے دیں اور اپنی کنڈیشنز پہ وہ کام نہ کرنے دیں۔ تو ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہماری لیڈرشپ کی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں، رافیل جہاز آ جانے دیجئے، S-400 کا جو اینٹی بیلسٹک میزائل نظام ہے وہ لگ لینے دیجئے، اس کے بعد جو ان کے چند ایک نیول کی چیزیں آنی ہیں وہ آ جانے دیجئے، وہ ڈیفینیٹلی آئے گا آپ کے لیے،
اور وہ آئے گا آزاد کشمیر کے، اور اس وقت آپ کہیں گے اچھا جی اب ہم سینے چڑھا کے آپ جنگ کرتے ہیں. اچھا آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار تو ہیں لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا جو اس کو سوٹ کرتا ہے. اگر آپ کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے، اگر آپ کی اسیسمنٹ کہہ رہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس نے آپ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اس کے پلان کو آپ سیٹ کریں. ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ دنیا کیوں توجہ نہیں دیتی؟ دنیا کو جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک